اب میں درخواست کروں گا آج کے ہمارے دوست اور بلوچستان کے بھی ہمارے دوست ہیں جناب حلیم ترین صاحب، آپ ایکس ایڈوائزر ہیں بلوچستان چیف منسٹر کے، اور اپنا حلیم ترین صاحب پلیز. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اپنا دو لوگ یہاں بھی آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم لال وزیر صاحب، محترم قادری صاحب، محترم افضل صاحب، تمام دوست، آپ کو السلام علیکم. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ڈسکشن کر لیتے ہیں، بجائے کہ ہم ایک ایک بولتے ہیں ایک ایک مسئلے پہ. ہم سب آپس میں اپنی آراء جو ہے وہ سامنے لے آتے تو اس کو آخر میں ایک وہ دے دیتے. لیکن چونکہ اب کہا گیا یہ اب لیاری کا مسئلہ ہے. لیاری باقی کیا پاکستان میں بھی لیاری کا کردار اور لیاری کے لوگوں کا کردار بڑا اہم رہا ہے، اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی جتنے بھی جمہوری تحریکیں چلی ہیں وہاں پہ لیاری کے عوام نے اول دستہ ادا کیا ہے. ہر جمہوری جدوجہد میں وہ سب سے آگے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی یہ لیاری کا مسئلہ تو لیاری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اب تو پورا پاکستان ہی لیاری بن چکا ہے، ملک کا ہر چپا لیاری بن چکا ہے. آپ اگر ٹارگٹ کلنگ کی بات کرتے ہو تو پاکستان کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی ہے. آج میرے شہر کوئٹہ میں بھی، کل بھی ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، اس طرح کراچی میں بھی ہوتی ہے، لاہور میں بھی ہوتی ہے. ہر جگہ یہ مسئلے مسائل ہیں. اور دوسری تاریخ کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، لیاری جو ہے اس نے ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار ہی میں لیاری جو ہے وہ پھر بھی وہ رونا رو رہا ہے کہ عوام جو ہے آج بھی زندگی کے تمام بنیادی سہولتوں سے وہ محروم رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ محترمہ نے جب اپنی شادی بھی کی تو لیاری کو پریفر کیا، اور مولانا اپنی محترمہ کی جو بچے کی پہلے بچے کی ولادت تھی تب بھی انہوں نے لیاری کی کہ اسپتال کو فوقیت دی اور اس طرح وہ گئے. لیکن اور اب تو ہمارے زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آئندہ وزیر اعظم صاحب بلاول صاحب کی جو سیٹ ہے وہ بھی لیاری سے ہے، اور اس کے باوجود لیاری کی یہ حالت ہے کہ جس پہ ہم آج بول رہے ہیں. اور ہمیں یہ سامنے جو ابھی تصاویر ہمیں دکھائی گئی ہے، جو ظلم اور بربریت لیاری میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں کے عہدے ہوئے ہو رہا ہے، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. المختصر یہ کہ میں اپنی بات کو ختم کراؤں گا اور کوشش کروں گا کہ میرے سارے دوست میں پارٹیسپیٹ کریں. حالات بھی جو ہے وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں. انشاءاللہ اس پر آپ آگے بولتے رہے. میں نے کہا یہ مین سچویشن، اس کے بعد ہم سب جو بھی اوور کرنا چاہتے ہیں. اب میں سابق صوبائی وزیر بلوچستان حکومت بلوچستان وجہ ڈاکٹر محمد حیدر بلوچ صاحب سے درخواست کروں گا کہ لیاری کے لیے ہمارے لیے عزت مواب لارڈ نذیر صاحب، نواب نذیر صاحب، جناب عامر جان اور میرے عزیز دوست، السلام علیکم. جناب میں عادت لیاری کا آدمی ہوں، لیکن بڑے میرے جتنے بھی میرے رشتہ دار بھی ہیں وہاں پر میرے دوست بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے میں لیاری میں لیاری کا واقع اتنا نہیں تھا جس وقت میں پاکستان میں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پڑھا ہوا لاہور کا ہوں، تربت کا رہنے والا ہوں. میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں تربت کہاں پر ہے بلوچستان کی. تو وہاں کا میں لاہور کا پڑھا ہوا ہوں. MBBS کرنے کے بعد میں یہاں آیا انگلینڈ میں. انگلینڈ سے جب واپس چلا گیا اس وقت میں لیاری نہیں دیکھ سکا کراچی میں. تو میں جب واپس گیا تو میں ایک چھوٹی سی گاڑی میں بائی روڈ چلا گیا 1976 میں، اس میں چیری گاڑی میں. تو میرا اس وقت دوست مبارک بلوچ، جن کو حبیب جان جانتے ہیں، PIA میں تھے، PIA میں تھے، اب ریٹائر ہو گئے. تو میں ان کو ملنے کے لیے لیاری جایا کرتا تھا. تو میں مذاق کرتا تھا کہ بھائی میں اپنی نئی گاڑی چھوٹی سی ہے خوبصورت سی ہے، میں لیاری میں نہیں لاتا ہوں کیونکہ اس کے ٹائر جو ہے نا گندے ہو جاتے ہیں. لیکن میں پھر بھی گیا ہوں ہر صبح ہر دن. ایک وقت ایسا ہے
कि लियारी की सड़कें, बागीचे जिसको हम कहते हैं, गांधी गार्डन और जो वहाँ से जो सड़कें जाती हैं वो इतनी टूट गई और अब भी टूटी हुई हैं कि मैं वहाँ हमने जाना छोड़ दिया। पिछले हफ्ते में वहाँ कराची में था, तो मैंने अपने रिश्तेदार को कहा कि भाई आप इस तरह करें कि मुझे मुबारक बलोच के घर को ले जाओ, मैं उनको देख लूँ। हम टेलीफोन पे सिर्फ बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सका हूँ लियारी में। मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाना पड़ा है। अब ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करनी है, इस तरह की विज्ञान फवायद की सिक्योरिटी है लगा है, बल्कि उन्होंने की सड़कें भी, वहाँ के रोड भी ऐसे टूटे हुए हैं कि अब पहले तो हम कहते थे कि कोई गंद है, वो मजाक करते थे। अब तो लॉ एंड ऑर्डर और सड़कें इतनी टूटी हुई है कि लियारी में जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। मैं ये एक और अभी जान साहब ने जिस तरह कहा कि ये MKM वाले हकीकी, और ये मैं इसमें बिलीव नहीं करूँगा, लेकिन उसमें यकीनन हाथ है। मैं 1954 में पहली दफ़ा जब कराची गया, मैट्रिक का इम्तिहान देने मस्को में गया, तो वहाँ से क्वेटे से होते हुए मैं कराची गया। जब आपको टाइम लेता है 1 मिनट, तो वहाँ मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त नहीं तो बल्कि मेरे कज़न थे, मैं उनके पास ठहरा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि एक दिन हम बोल्डन मार्केट में जो आप सब कुछ जला दिया, घूम रहे थे, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर छोटी सी चाकू है जिसको बोलते थे रॉजर्स नाइफ, छोटे छोटे से। स्कूल के ज़माने में हम लोग साथ रहते थे, कोई कलम या कोई चीज़ ऐसे नाखून काटते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं रॉजर्स नाइफ खरीदता हूँ, 1954 की बात है। उसने मुझे कहा कि क्या वो क्या छोटे चेंज से भी कम की। तो मुझे कहने लगा कि तो ये तो चाकू जो है ना, ये तो गुंडे रखते हैं, ये चाकू तो मैंने वहीं से खरीदा, उसको नहीं खरीदा और छोड़ दिया। और आज आप कराची में जाएंगे तो चाकू की क्या बात करेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब तक ये सारी बातें हमारा सोच जब तक नहीं बदलेगा कि हम बंदूक से इस इलाके को या इस मुल्क को फतेह करेंगे, तो बंदूक वाला सोच जब तक खत्म नहीं होगा तो अमन नहीं आएगा कहीं भी सारे बात। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दादा थैंक यू वेरी मच।